سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سناتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے کیا خوشخبری سنا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، کیونکہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے کی مثال، اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ رب کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ اور نہ کرنے والے کی مثال مردہ شخص کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يذكر الله على كل احیانه، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنة عرشی ومداد کلماتی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف ہے، اللہ کا ذکر ہے، اپنے گناہوں کی بخشش ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔